وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے سلسلے سلوک میں تین باتیں بنیاد ہیں، ایک کثرت ذکر، دوسرا اتباع سنت، تیسرا صحبت شیخ۔ اتباع سنت اور کثرت ذکر دو پر ہیں، ان پروں سے انسان روحانی طور پہ پرواز کرتا ہے، اور صحبت شیخ اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھول بھلیاں کا راستہ ہے، اگر رہبری نہ ہو، گائیڈنس نہ ہو تو انسان غلط ایگزٹ لے جاتا ہے۔ تو صحبت شیخ کی ضرورت ہے راستے پہ سیدھا رہنے کے لیے، اور کثرت ذکر اور اتباع سنت ہیں سلوک میں ترقی کرنے کے لیے۔ اکثر سالکین ذکر تو کرتے ہیں، کثرت ذکر نہیں کرتے، اور کثرت ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ان پہ اثرات نہیں ہوتے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ جو شرط لگائی گئی نا، کثرت کے ساتھ یاد، اس کے پیچھے راز ہے۔ آپ دیکھیں گرمی کا موسم ہے اور آپ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ پسینے کی بدبو سے میں جان چھڑاؤں، اور آپ کے پاس ٹب پانی کا بھرا ہوا ہے، آپ پانی میں ہاتھ ڈال کے گیلا ہاتھ اپنے جسم پہ پھیرتے رہیں تو غسل تو نہیں ہوگا، پسینے سے تو جان نہیں چھوٹے گی۔ گیلا ہاتھ جسم پہ پھیرنے سے تھوڑا کام چلتا ہے، تو پانی بہانا پڑے گا، ڈول بھر کے اپنے اوپر ڈالنے پڑیں گے، پھر پسینے کی بدبو بھی چلی جائے گی، میل بھی ختم ہو جائے گی، اور انسان بالکل تر و تازہ ہو جائے گا۔ تو ہم جو ذکر تھوڑا کرتے ہیں تو ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ پسینے والا آدمی ٹب میں پانی ڈال کے گیلا کر کے اپنے جسم پہ پھیر رہا ہے، اس سے تو میل کچیل دور نہیں ہوتی، بلکہ اور زیادہ جسم خراب ہو جاتا ہے، طبیعت میں بیزاری آ جاتی ہے۔ تو ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، کثرت سے نہیں کرتے۔ جتنا روٹی کھانے کو ہم اہم سمجھتے ہیں، مراقبہ کرنے کو اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ روٹی کھانا نہیں چھوٹتا، مراقبہ چھوٹ جاتا ہے، فرصت ہی نہیں ملتی، کیا کریں؟ وہی جس چیز کو ہم اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے فرصت نکال لیتے ہیں۔ دفتر کو اہم سمجھتے ہیں، فرصت نکل آتی ہے، گھر کے کام کاج کو اہم سمجھتے ہیں، فرصت نکل آتی ہے۔ بندہ دکاندار ہو، میں تو جی بڑا مصروف ہوں، وہ جب دوسری برانچ کھولنے لگتا ہے تو فرصت نکال لیتا ہے نا، تو دوسری برانچ کھولنے کے لیے وقت نکل آیا نا، اہمیت ہے۔ جب ذکر کی اہمیت ہوگی تو وقت نکل آئے گا، وقت ہی وقت ہوگا۔ یہ فضول بہانے ہیں کہ جی فرصت نہیں ہے، کام بہت ہے،
جو اصل کرنے کا کام ہے اس کے لیے وقت نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ مراقبہ کر لیں، پونا گھنٹہ مراقبہ کر لیں. نہیں، مراقبہ بھی کرنا ہے اور مراقبے کے ساتھ چلتے پھرتے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. اب اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہر وقت دل کا دھیان اللہ کی طرف رکھنا، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ سوائے شیطانیت کے یا نفسانیت کے کوئی رکاوٹ نہیں. بوڑھا بھی توجہ رکھ سکتا ہے، جوان بھی رکھ سکتا ہے، مرد بھی رکھ سکتا ہے، عورت بھی رکھ سکتی ہے، صحت مند بھی رکھ سکتا ہے، بیمار بھی رکھ سکتا ہے. اس میں کیا بہانہ ہے ہی نہیں کوئی کہ جی فرصت نہیں ملتی. آپ بتائیں، مجنوں سے اگر کوئی پوچھے کہ جی لیلا کو یاد کرتے ہیں تو آگے سے جواب دے گا کہ فرصت نہیں ملتی. بھائی مجنوں کیسا؟ لیلا کو یاد نہیں کرتے تو پھر کرتے ہی کیا ہو؟ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے پھر کرتے ہی کیا ہے؟ اس لیے ذکر کی بڑی اہمیت ہے. کثرت ذکر کریں گے تو اس کے اثرات نصیب ہوں گے. ذکر کے چند فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وساوس سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے پشت کی طرف بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سونڈ کو بندے کے دل کی طرف رکھتا ہے. بندے کا دل ذکر کر رہا ہو تو پیچھے ہٹا رہتا ہے اور جیسے ہی غافل ہو تو انجیکشن لگا کے وساوس ڈالنے شروع کر دیتا ہے. تو ذکر سے شیطانی نفسانی وساوس سے جان چھوٹ جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تو ذکر سے شیطانی وساوس سے جان چھوٹ جاتی ہے. شیطانی وساوس تب زیادہ ہوتے ہیں جب غفلت ہوتی ہے. تو ذکر کی کثرت کریں گے تو وساوس سے جان چھوٹ جائے گی. ایک فائدہ. اور دوسرا فائدہ کہ ذکر سے انسان کے دل میں ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. ذکر سے انسان کے دل میں ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. کسی چیز کا ذکر آپ کثرت سے کرنا شروع کر دیں اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے. یہ شریعت کا حسن ہے کہ شریعت نے حکم دیا کوئی عورت اپنے خامند کے سامنے غیر عورت کا تذکرہ نہ کرے. ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے اور اس مرد کے دل میں اس عورت کی طرف میلان پیدا ہو جائے. تو دیکھو ذکر سے محبت آئی نا دل میں، اس لیے تو منع کیا گیا. تو جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے اور یہ محبت مطلوب ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے.